صحیح. عامر صاحب اب معاملہ سخت دلی کا ہے, وہ جو پتھر باندھ کے فیصلے کرتے ہیں تو دل بھی پتھر ہو گئے حکمرانوں کے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے اس کے اکارڈنگ پاکستان کے ریزروز کرنے کی پوزیشن نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, تو یہی بنتا ہے پھر کیا اسی کو معاشی ترقی کہیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت اور اخراجات کو سہارا دینے کے لیے یہ ٹیکسز لینا عوام سے مجبوری ہے حکومت کی. عامر صاحب دیکھیں, ظاہر ہے کہ بیچارے قربانی کے بکرے ہیں. ویسے تو قربانی کی عید آ رہی ہے تو عوام کے اوپر تو ظاہر ہے چھری پھیرنی ہے تو پھیر دیں. ابھی تو اطلاع یہ آئی ہے کہ وزارت تعلیم کے ادارے نیفٹیک کی سربراہ بنانے کے لیے ایک امریکہ سے خاتون امپورٹ ہوں گی, ان کا انٹرویو ہو گیا ہے, ایک لیٹر ایشو ہے کہ 26 لاکھ روپے فقط ان کو تنخواہ دینی ہے, اور اگر انہوں نے سیٹسفیکشری کام کیا تو 10% 2,60,000 روپے مہینہ اور سالانہ ان کو انکریمنٹ ملے گا. پریویلیجز تو الگ ہیں جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ تو ظاہر نسخے ہیں نا ہمارے پاس بہترین. آئی ایم ایف بیچارہ کیا کرے, وہ کہتا ہے کہ آپ سیلری کلاس کی جو ٹیکس ہے وہ ہم سے پوچھ کے کریں, لیکن یہ جو وزراء ہیں اور سپیکر ہیں, یہ چیئرمین سینٹ ہیں, ان کی تنخواہ 25 لاکھ کرنی ہو, 100%, 200% بڑھانی ہو ارکان اسمبلی کی, وزراء کی, تو وہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے نا کہ اس ملک کے عوام سب سے امیر ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ ہر آدمی نے مطلب 10-15 لاکھ روپے تنخواہ ہے جھونپڑی میں رہنے والے کی. چونکہ ایلیٹ کلاس میں رہتے ہیں یہ سارے لوگ, چونکہ بقول وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر اویس لغاری کے کہ ایلیٹ کلاس نے سولر لگایا ہوا ہے, تو ایلیٹ کلاس کی کھال اتارو. ظاہر ہے وہ بیچارہ 5 kV کا, 10 kV, 15 kV والا, کیونکہ وہ غریب وہ لوگ ہیں جو 20, 25, 50 kV کے سولر لگاتے ہیں فارم ہاؤسز پہ, گھروں پہ, ان کے بالکل فری اے سی چلتے ہیں, تو وہ تو غریب لوگ ہیں نا, آخر فائدہ تو ان کو پہنچانا ہے. تو یہ جو امیر عمراء بیٹھے ہوئے ہیں جھونپڑیوں سے لے کے بیچارے کو 2 مرلے میں, 5 مرلے میں, 10 مرلے پہ, 3 منزلہ فلیٹ. وہ پرائم منسٹر نے وہ جو ایک ٹرین چلائی ہوئی ہے نا لاہور میں, ایاز صاحب جانتے ہوں گے, وہ جو اورنج ٹرین نامی ہے, میں ان کو مشورہ دوں گا ایک دفعہ ذرا سفر کریں اس کے اوپر. وہ غریبوں کی بستیوں کے اوپر سے بہت دکھایا تھا کہ یہ ہر ایک کو لے کے جا رہی ہے. ذرا وہاں سولر دیکھیں کہ کس چھوٹی اور بڑی جھگی پہ لگا ہوا ہے. ظاہر ہے ایلیٹ کلاس تو وہیں رہتی ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ شہروں کی بھونڈی سچویشن بنائی ہوئی تھی نیلی پانی کی ٹینکیوں نے. اب آپ کو چھوٹی بڑی چھت جتنی جگہ پہ ہے لوگوں نے سولر لگائے کہ بچوں کو پڑھا لیں, کچھ کام کر لیں ہم, کہ بجلی کا بل ہمارے سے نہیں دیا جاتا. تو یہ ساری وہ ایلیٹ کلاس کو اکٹھا کر کے چھتر مارنے کا پروگرام ہے. بندے بڑھا رہے ہیں جیسے 26 لاکھ روپے میں لا کے وہ ہمیں سکھائیں گے کہ آپ نے پلمبرنگ کا کام کیسے کرنا ہے, آپ نے ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے. وہ نیفٹیک کے سکول سکھائیں گے نا, آئی ٹی کی ٹریننگ سکھائیں گے. تو امریکہ سے کم تو بندہ ظاہر ہے ٹھہرتا ہی نہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کلاس ہے جو بڑی امیر ہو چکی ہوئی ہے. ان کے وہ جو ایاز صاحب نے خون نچوڑنے والی کہانی کہی ہے نا, وہ بعد میں کچھ وہ مکھی چوس بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اور نچوڑو, چھلکا رہ جائے نا اس کے اندر مالٹے کے, جب نکالتے ہیں آپ جوس مشین میں ڈالتے ہیں تو پھوک رہ جاتا ہے تو اس کو بھی رگڑتے ہیں. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں رگڑا جا رہا ہے. تو آپ فکر نہ کریں, کیونکہ ہم بنیان مرصوص کے کارناموں میں مصروف تھے. ہمیں اس جال میں پھنسا کے یہ جو فراڈ 15 روپے لیوی بڑھائی ہے, وہ لیوی ویسے تو دوسری پنجابی کی بھی لگتی ہے, ہمارے ساتھ تو وہی لگا رہے ہیں. تو وہ جو میں نے لفظ پنجابی والا بولا نہیں ہے ایکچولی, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سارے کے سارے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا ہمیں کہا ہے کہ جناب وہ جو انہوں نے کہی تھی اس سے تو ہم بڑھا چکے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کو نا چاروں صوبوں میں حکومتیں مختلف نظر آئیں گی, لیکن سارے عام آدمی کو, چونکہ یہ ظاہر ہے ایلیٹ کلاس ہے, اس کے نچوڑنے کے لیے ایک ہیں. بھائی لیوی صرف فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے. آپ کو نظر آیا سندھ سے آواز, آپ کو کے پی سے آواز آئی, آپ کو پنجاب سے آواز آئی, بلوچستان سے آواز آئی کہ بھائی سیلز ٹیکس لگاؤ تھا کہ ہمیں بھی حصہ ملے. لیکن نہیں, یہ ایک نیا فارمولہ ہے کہ لیوی کے نام پہ بس سب کو لمبا ڈال دو. تو یہ کام اتنے خوبصورت انداز سے کر رہے ہیں نا کہ اش کر اٹھتا ہے بندہ. ان کے شبانہ روز محنت ہو رہی ہے. میں پرائم منسٹر کا لفظ رہوں گا, ظاہر ہے ان کی ٹیم کام کر رہی ہے نا اس کے اوپر, کوئی کہیں سے ملاتا ہے. وہ دیکھیں انجمن ستائش بامی کی وزارت بنی ہے پیٹرولیم اور خزانے کی, آپ اور ہمیں وہ لگا کے نا لیوی اگلے دن آ کے بیٹھ گیا. اچھا لوگوں نے سمجھا اوہ یہ شاید کم کرنے آئے ہیں. بھائی کم کرنے پرائم منسٹر آتا ہے, یہ لگانے کے لیے وزیر آتا ہے. انہوں نے توجہ دی کہ یہ تو ہم نے آپ کو سبسڈی دی تھی. بھائی وہ جو ریکارڈ پہ لکھا ہوا آئی ایم ایف کا, چلیں وہ شہباز رانا کے اگلے دن خبر بھی تھی, انہوں نے پروگرام بھی کیا, زرعی ترقیاتی بینک.
وہ ایسا بینک ہے جس کو IMF کہہ رہی ہے بہترین پرفارم کر رہا ہے، اور پچھلے 3 سال میں اس نے پروفٹس کے انبار لگا دی ہیں جو غریب کسان کو غریب نہیں ایلیٹ کسان کو دینے کے لیے نا سب سے زیادہ قرضے جو ہے نا وہ دیتا ہے، آسان شرائط پہ سب کچھ، مگر نہیں اس کو تو بیچنا ہے۔ یہ تو ہمارے جو وزیر خزانہ سپر آئے ہوئے وہ کہتے ہیں اس کو تو میں نے چلنے نہیں دینا، سرکار کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا۔ بھائی سرکار کا کام ہے یہ جو ڈیسکوز ہیں سب سے پہلے ان کو بیچنا، تاکہ چوری کا جو بل ہمیں دینا پڑتا ہے ساری ان کی نااہلیوں کا بل ہم دیتے ہیں، اور ادھر وہ جو انرجائز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی آپ کے جتنے وہ وابڈا کے سورسز ہیں وہ سولر والے کھا جاتے ہیں، وہ بھی آپ ہم سے بل لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو عوام کی بچت کا فارمولہ ہے نا، میں پرائم منسٹر صاحب کو آج یہ پروگرام انشاءاللہ اپنا بھجواؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بڑے اچھے نسخے ہیں، اس سے زیادہ کیا کہیں۔ بالکل ان نسخوں پہ عمل کرنا چاہیے حکومت کو، جو آپ نے بھی بتایا ہے۔ صحیح عامر صاحب، اب معاملہ سخت دلی کا ہے، وہ جو پتھر باندھ کے فیصلے کرتے ہیں تو دل بھی پتھر ہو گئے حکمرانوں کے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے اس کے اکارڈنگ پاکستان کے ریزروز کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو یہی بنتا ہے پھر کیا اسی کو معاشی ترقی کہیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت اور اخراجات کو سہارا دینے کے لیے یہ ٹیکسز لینا عوام سے مجبوری ہے حکومت کی۔ عامر صاحب دیکھیں، ظاہر ہے کہ بیچارے قربانی کے بکرے ہیں، ویسے تو قربانی کی عید آ رہی ہے تو عوام کے اوپر تو ظاہر ہے چھری پھیرنی ہے تو پھیر دیں۔ ابھی تو اطلاع یہ آئی ہے کہ وزارت تعلیم کے ادارے نیبٹیک کی سربراہ بنانے کے لیے ایک امریکہ سے خاتون امپورٹ ہوں گی، ان کا انٹرویو ہو گیا ہے، ایک لیٹر ایشو ہے کہ 26 لاکھ روپے فقط ان کو تنخواہ دینی ہے، اور اگر انہوں نے سیٹسفیکشری کام کیا تو 10% 2,60,000 روپے مہینہ اور سالانہ ان کو انکریمنٹ ملے گا۔ پریویلیجز تو الگ ہیں جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے، تو یہ تو ظاہر نسخے ہیں نا ہمارے پاس بہترین۔ IMF بیچارہ کیا کرے، وہ کہتا ہے کہ آپ سیلری کلاس کی جو ٹیکس ہے وہ ہم سے پوچھ کے کریں، لیکن یہ جو وزراء ہیں اور سپیکر ہیں، یہ چیئرمین سینٹ ہیں، ان کی تنخواہ 25 لاکھ کرنی ہو، 100% 200% بڑھانی ہو ارکان اسمبلی کی، وزراء کی، تو وہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ IMF کو پتا ہے نا کہ اس ملک کے عوام سب سے امیر ہے۔ آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ ہر آدمی نے مطلب 10-15 لاکھ روپے تنخواہ ہے جھونپڑی میں رہنے والے کی، چونکہ ایلیٹ کلاس میں رہتے ہیں یہ سارے لوگ، چونکہ بقول وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر اویس لغاری کے کہ ایلیٹ کلاس نے سولر لگایا ہوا ہے، تو ایلیٹ کلاس کی کھال اتارو۔ ظاہر ہے وہ بیچارہ 5 kV کا، 10 kV 15 kV والا، کیونکہ وہ غریب وہ لوگ ہیں جو 20 25 50 kV کے سولر لگاتے ہیں فارم ہاؤسز پہ، گھروں پہ، ان کے بالکل فری AC چلتے ہیں، تو وہ تو غریب لوگ ہیں نا، آخر فائدہ تو ان کو پہنچانا ہے۔ تو یہ جو امیر عمراء بیٹھے ہوئے ہیں جھونپڑیوں سے لے کے بیچارے کو 2 مرلے میں، 5 مرلے میں، 10 مرلے پہ 3 منزلہ فلیٹ، وہ پرائم منسٹر نے وہ جو ایک ٹرین چلائی ہوئی ہے نا لاہور میں، ایاز صاحب جانتے ہوں گے، وہ جو اورنج ٹرین نامی ہے، میں ان کو مشورہ دوں گا ایک دفعہ ذرا سفر کریں اس کے اوپر، وہ غریبوں کی بستیوں کے اوپر سے بہت دکھایا تھا کہ یہ ہر ایک کو لے کے جا رہی ہے، ذرا وہاں سولر دیکھیں کہ کس چھوٹی اور بڑی جھگی پہ لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایلیٹ کلاس تو وہیں رہتی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ شہروں کی بھونڈی سچویشن بنائی ہوئی تھی نیلی پانی کی ٹینکیوں نے، اب آپ کو چھوٹی بڑی چھت جتنی جگہ پہ ہے لوگوں نے سولر لگایا کہ بچوں کو پڑھا لیں، کچھ کام کر لیں ہم، کہ بجلی کا بل ہمارے سے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ساری وہ ایلیٹ کلاس کو اکٹھا کر کے چھتر مارنے کا پروگرام ہے، بندے بڑھا رہے ہیں، جیسے 26 لاکھ روپے میں لا کے وہ ہمیں سکھائیں گے کہ آپ نے پلمبرنگ کا کام کیسے کرنا ہے، آپ نے ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے، وہ نیبٹیک کے سکول سکھائیں گے نا، IT کی ٹریننگ سکھائیں گے، تو امریکہ سے کم تو بندہ ظاہر ہے ٹھہرتا ہی نہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کلاس ہے جو بڑی امیر ہو چکی ہوئی ہے، ان کے وہ جو ایاز صاحب نے خون نچوڑنے والی کہانی کہی ہے نا، وہ بعد میں کچھ وہ مکھی چوس بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اور نچوڑو، چھلکا رہ جائے نا اس کے اندر مالٹے کے، جب نکالتے ہیں آپ جوس مشین میں ڈالتے ہیں تو پھوک رہ جاتا ہے تو اس کو بھی رگڑتے ہیں، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں رگڑا جا رہا ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ ہم بنیان و مرصوص کے کارناموں میں مصروف تھے، ہمیں اس جال میں پھنسا کے یہ جو فراڈ 15 روپے لیوی بڑھائی ہے، وہ لیوی ویسے تو دوسری پنجابی کی بھی لگتی ہے، ہمارے ساتھ تو وہی لگا رہے ہیں، تو وہ جو میں نے لفظ پنجابی والا بولا نہیں ہے ایکچولی، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سارے کے سارے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں کہا ہے کہ جناب وہ جو انہوں نے کہی تھی اس سے تو ہم بڑھا چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کو نا 4 صوبوں میں حکومتیں مختلف نظر آئیں گی، لیکن سارے
عام آدمی کو، چونکہ یہ ظاہر ہے ایلیٹ کلاس ہے، اس کے نچوڑنے کے لیے ایک ہیں بھائی لیوی صرف فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے. آپ کو نظر آیا سندھ سے آواز، آپ کو کے پی سے آواز آئی، آپ کو پنجاب سے آواز آئی، بلوچستان سے آواز آئی کہ بھائی سیلز ٹیکس لگاؤ تھا کہ ہمیں بھی حصہ ملے. لیکن نہیں، یہ ایک نیا فارمولہ ہے کہ لیوی کے نام پہ بس سب کو لمبا ڈال دو.